پیارے طلبہ و طالبات، میں عبدالقیوم آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن راجستھان کی درجہ 10 اردو سبجیکٹ کا سبق نمبر 2، جس کا نام ہے وقت، اور اس کے مصنف ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سبق وقت۔ دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تلافی ہے، مگر نہیں ہے تو وقت کی۔ جو گھڑی گزر گئی وہ کسی طرح ہمارے قابو میں نہیں آ سکتی، اور وقت کے گزر جانے پر غور کریں تو اسے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ وقت ریل سے زیادہ تیز ہے، ہوا سے بڑھ کر اڑنے والا، بجلی سے سوا بھاگنے والا، بے دبے پاؤں نکل جاتا ہے کہ خبر نہیں ہوتی۔ تو اس سبق میں مصنف ڈپٹی نذیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ وقت کی دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تلافی ہے۔ تلافی کا مطلب ہوتا ہے اس نقصان کی بھرپائی کرنا، عوض لینا، مگر نہیں ہے تو وقت کی، یعنی وقت کی ہم کوئی بھرپائی نہیں کر سکتے۔ جو گھڑی ایک بار گزر جاتی ہے وہ اس تک ہم کسی بھی طرح سے نہیں پہنچ سکتے، اور اس وقت کی کسی کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم شکل کسی اور سے اس کی مثال دینا، تو اس وقت کی ہم کسی اور سے مثال بھی نہیں دے سکتے۔ وقت ریل سے زیادہ تیز چلتا ہے اور ہوا سے بھی بہت تیز اڑنے والا ہوتا ہے، اور بجلی سے بھی کئی گنا تیز یہ بھاگتا رہتا ہے، یعنی دبے پاؤں چلتا رہتا ہے، یعنی اس کے چلنے پر کوئی آواز بھی نہیں ہوتی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں رہتا کہ ہمارا وقت ہم سے کب گزر گیا، چاہے ہم سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں یا چل رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں یا ادھر ادھر ہنسی مذاق میں اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، لیکن وقت ہمارا انتظار نہیں کرتا، وہ صرف چلتا رہتا ہے۔ صبح ہوئی، سو کر اٹھے، جب تک معمولی ضرورتوں سے فراغت حاصل کرو، ذرا ناشتہ وغیرہ کھاؤ، پھر دن چڑھ آیا، پھر گھڑی دو گھڑی ادھر ادھر بیٹھے، گپ شپ اڑائی تو 10 بجنے کو آئے۔ مدرسہ جانے کو دیر ہوتی ہے، جلدی ہی کھایا پیا مدرسے گئے، وہاں دوستوں سے ہنسی مذاق کرتے رہے، استاد کی تاکید سے 2-1 مرتبہ بری بھلی طرح سبق پڑھا، چلو شام ہوئی، دن رخصت ہوا، گھر آئے تو پھر کھانے کی سوجی، کھانے سے کسل پیدا ہوا، ذرا لیٹے تو صبح موجود، کام تو کچھ بھی نہ ہوا، لیکن 24 گھنٹے گزرتے ہوئے معلوم نہ ہوئے، اور ایک 24 گھنٹے کیا، ایسے صدہا ہزاروں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک طالب علم کی جو روزمرہ کا جو کام ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ صبح سو کر اٹھتے ہیں اور معمول کے کام جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ کیے، اور اس کے بعد میں ناشتہ کیا، کھایا پیا، اتنے میں دن چڑھ آتا ہے، اور پھر لگی رہتی ہے کہ مدرسہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ادھر ادھر گھومتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اور اتنے میں مدرسے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی وقت پر پہنچنا ہوتا ہے۔ اس لیے جلدی ہی کھایا پیا اور وہاں مدرسہ چلے گئے، اور وہاں جا کر کے بھی ہنسی مذاق کیا اور اپنا ٹائم کو بیکار گنوایا، ادھر ادھر کی گپ شپ کی، اور اگر استاد نے کچھ کہہ دیا تو ایسے ہی بری بھلی طرح سے جیسے چاہا سبق کو یاد کیا، اور اس طرح سے شام ہو جاتی ہے۔
یعنی مدرسے سے چھٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے، چھٹی کا وقت ہو جاتا ہے اور یہ دن رخصت ہو جاتا ہے، پھر گھر آتے ہیں، گھر آتے ہی وہی کھانے کی سوچتی ہے، کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد میں اس سے کھانے سے کسل پیدا ہوتا ہے، یعنی کاہلی اور سستی پیدا ہوتی ہے، اور ذرا لیٹو، لیٹتے ہی پھر صبح موجود، یعنی رات ہوئی سو گئے کھانا کھاتے ہی، اور صبح واپس وہی دن نکل آتا ہے، لیکن کام کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح سے 24 گھنٹے کیا کئی 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، مگر جو کام ہے وہ ایسے کہ ایسے ہی پڑا رہتا ہے، اور جیسے کل تھے ویسے ہی آج ہے، یعنی نیا کچھ بھی سیکھنے کو نہیں ملا، اور اپنا ٹائم ادھر ادھر مستی میں یا فالتو کے فضول کاموں میں برباد کر دیا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے طالب علم موبائلوں پر بھی بیٹھ کر اپنا قیمتی وقت کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ یاد رکھو بچوں، یہ جو وقت آپ کو ملا ہے یہ آپ کے زندگی میں ایک ہی بار رہے گا، آپ کو بار بار یہ سب نہیں ملے گا، اس لیے اپنے وقت کی قدر کرو۔ بیت یعنی ایک شعر لکھا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یعنی شاعر کہتا ہے کہ صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، دن نکلتا ہے، اور پھر دوپہر ہوتی ہے اور ہوتے ہوتے شام ہو جاتی ہے، یعنی سورج غروب ہو جاتا ہے اور دن ختم ہو جاتا ہے، ایک دن گزر جاتا ہے۔ اسی طرح سے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اور ہماری عمر بھی ہے وہ اسی طرح سے تمام ہوتی ہے، یعنی ہماری عمر بھی بیتتی چلی جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں رہتا کہ ہمارا دن کب نکل گیا، اور اس طرح سے ہماری عمر بھی ہم سے رخصت ہوتی رہتی ہے، تو یہ جو ٹائم ہے ہمیں واپس دوبارہ نہیں ملے گا۔ جب وقت کی بے ثباتی کا یہ حال ہے اور جو وقت گزرا وہ ہمارے اختیار سے باہر ہوا، تو نہایت ضروری ہے کہ وقت پر ہمارا اختیار ہو، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہی وقت ہے کہ سونے اور کھیلنے میں گزر جاتا ہے اور آدمی کو سست اور غبی اور آوارہ، ذلیل اور رسوا اور بدخوار اور محتاج اور طرح طرح کے امراض میں مبتلا اور بد اخلاقیوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ یعنی جب وقت کی بے ثباتی، یعنی اس کی ہم بے قدری کرتے ہیں یا ناپائیداری وقت کی کرتے ہیں، اور جو وقت گزرا ہے وہ ہمارے اختیار سے باہر ہوا، تو نہایت ضروری ہے کہ وقت پر ہمارا اختیار ہو، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا اس پہ اختیار ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہ ہونے دیں۔ یہی وقت ہے کہ سونے اور کھیلنے میں گزر جاتا ہے، اور آدمی کو اگر ہم وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں تو اس کو ہم سونے اور کھیلنے میں پورا کر دیتے ہیں، اور یہی وقت کو اگر کام میں نہیں لیا جائے تو آدمی کو یہ سست، غبی یعنی کم عقل اور آوارہ، ذلیل، رسوا، خوار، محتاج، یعنی طرح طرح کے جو امراض ہے، طرح طرح کے امراض، یعنی یہ مرض کی جمع امراض، اس کا مطلب ہوتا ہے بیماریاں، تو یہ اسی طرح کی کئی ساری جو بیماریاں ہیں اس کے اندر انسان کو یہ ملوث کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے امراض میں، جو کہ بد اخلاقیاں اور اسی طرح سے اور بھی کئی بد اخلاقیوں میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، جو وقت کی قدر نہیں کرتا۔ یہی وقت ہے کہ اگر اچھے شغل، اچھے کام، اچھی بات میں لگایا جائے تو انسان کو عالم، فاضل، لائق، ہنرمند، نامور، محترم، نیک، ہر دل عزیز
بنا کر طرح طرح کی خوبیوں اور بھلائیوں سے آراستہ کر دیتا ہے۔ اگر ہم وقت کی قدر کریں، اس کو اچھے کاموں میں لگائیں، اچھے شغل میں لگائیں، اچھی باتوں میں لگائیں، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کریں، تو یہ انسان کو عالم بنا دیتا ہے، فاضل بنا دیتا ہے، لائق، ہنرمند، نامور، محترم، نیک، ہر دل عزیز، اور نہ جانے کتنی ساری خوبیاں اس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اپنی فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے کہ جو ہمیں ٹائم ملا ہے، وقت ملا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کو اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔ اے لڑکوں، یہ فراغت کا وقت ہے جو تم کو اب میسر ہے، بس غنیمت سمجھو۔ اب نہ تم کو کھانے کی فکر ہے نہ کپڑے کی، جو کچھ تم سے سیکھتے اور حاصل کرتے بن پڑے لگ کر جلد سیکھ ساکھ لو، آئندہ تمہارے کام آئے گا، ورنہ پھر کہاں تم اور کہاں یہ فراغت۔ اس وقت تم سر پر ہاتھ رکھ کر رو گے اور رونا کچھ سود مند نہ ہوگا، بہت پچھتاؤ گے اور پچھتانا کچھ کا فائدہ نہ بخشے گا، بہت افسوس کرو گے اور کچھ نہ ہوگا۔ یہ وقت جو تم کو حاصل ہے ان وقتوں کی مانند جو جوانی اور پیری میں تم کو آئندہ پیش آئیں گے۔ لڑکپن کا وقت جوتنے اور بونے کا ہے اور جوانی و پیری کا وقت کاٹنے اور گاہنے کا۔ اگر اس وقت میں تم کچھ جوت بو رکھو گے تو جوانی اور پیری دونوں میں آرام و آسائش سے رہو، اور اگر چاہو تو اس وقت کو ایسا عقارت کرو کہ جوانی بھی خراب ہو اور پیری بھی۔ ایک وقت وہ آ رہا ہے کہ تم فرصت کو ڈھونڈو گے اور فرصت کا پتہ نہ پاؤ گے، اور فراغت کو تلاش کرو گے اور فراغ کا سراغ نہ ملے گا۔ یہ وقت وہ ہوگا جب دنیا کا کاروبار تمہارے پیٹھ پر لدا ہوگا۔ یہ لڑکوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے لڑکوں، یہ فراغت کا وقت ہے، یعنی اب تمہارے پاس میں بہت سارا وقت بچا ہوا ہے اور تمہارے اوپر کسی طرح کا کام کا بوجھ یا ذمہ داری نہیں ہے، یعنی یہ فرصت کا وقت ہے۔ اس وقت کو جو ابھی تم کو میسر ہے یعنی ملا ہوا ہے، اس کو غنیمت جانو، یعنی اپنے لیے بہت اچھا سمجھو، کیونکہ ابھی تمہیں کھانے کی اور کمانے، ابھی تمہیں صرف کھانے کی اور کپڑے پہننے کی فکر ہے، اسی کے اوپر تمہارا دھیان ہے، یعنی ان چیزوں کی تمہیں فکر نہیں ہے کہ کمانا ہے یا کام پر جانا ہے۔ اور تمہیں سیکھنے اور حاصل کرتے بن پڑے، تو اس موقع پر اگر جو بھی تمہیں حاصل بن پڑے، جو سیکھنا ہے وہ جلدی سے سیکھ ساکھ لو، کیونکہ آئندہ جو آگے کا جو ٹائم ہے، آگے کا جو وقت ہے، وہ آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریوں کو لے کر آئے گا۔ پھر اس وقت میں تم فراغت کو چاہو گے کہ ہمیں فرصت ملے، لیکن آپ کو کسی طرح کی کوئی فرصت نہیں ملے گی۔ اس وقت تم سر پر ہاتھ رکھ کر رو گے۔ کیوں رو گے؟ کیونکہ تم نے اپنے وقت کو بیکار ضائع کر دیا، اور اس وقت کا رونا کچھ سود مند نہ ہوگا، یعنی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، سود مند نہیں ہوگا۔ آپ رو گے تو آپ کا رونا بھی کسی کام کا نہیں رہے گا، پچھتاؤ گے، لیکن پچھتانا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی وقت نکلنے کے بعد میں رونا پچھتانا کسی فائدے کا نہیں ہے۔ اب پچھتائے کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت، تو ٹائم نکل جانے کے بعد میں، وقت نکلنے کے بعد میں اگر پچھتاؤ گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور صرف کفے افسوس ملتے رہو گے کہ اس وقت ہم نے کچھ کر لیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے۔
یہ وقت جو تم کو حاصل ہے اس کی ان وقتوں کی مانند جو جوانی اور پیری میں تم آئندہ پیش آئیں گے۔ لڑکپن کا وقت ہے، بونے اور جوتنے کا ہے، یعنی یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں ہم جو بھی محنت کریں گے، جو کام کریں گے، اس کا پھل اور اس کی پیداوار ہمیں آنے والے وقت میں ملے گی۔ کب ملے گی؟ جب ہم جوان ہوں گے یا بڑھاپے کو پہنچیں گے۔ تو لڑکپن کا وقت بونے کا ہے، جوتنے کا ہے، اور جوانی کا اور بڑھاپے کا وقت یعنی پیری کا جو وقت ہے وہ کاٹنے کا ہے اور فصل کو سمیٹنے کا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم بوئیں گے نہیں تو کچھ کاٹیں گے کیا؟ اگر اس وقت میں اگر ہم کچھ جوتیں گے، بوئیں گے، تو اس سے ہمیں جو ہماری جوانی ہے اور ہمارا بڑھاپا ہے وہ دونوں آرام اور آسائش سے گزر جائیں گے، یعنی بہت آرام سے گزریں گے اگر ہم نے ابھی وقت کی قدر کی لڑکپن میں، یعنی اچھی محنت کی، پڑھائی اچھی کی، تو ہمیں آگے بڑھنے کے راستے بھی ملیں گے اور ہم کامیابی کے منزل تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے، سیدھا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم محنت کریں گے تو اسی راستے سے چل کر ہم آگے بڑھ پائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس وقت کی قدر کریں۔ جب ہم بڑھاپے میں یا جوانی میں پہنچیں گے اور ہمارے پاس میں ایسی کوئی محنت سے کمائی ہوئی کوئی چیز نہ ہوگی تو وہ وقت ہمارا ایسا ہی ہے کہ وہ عقارت گیا، بیکار گیا، اور اس سے ہماری جوانی بھی خراب ہو جائے گی اور بڑھاپا بھی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ لڑکپن میں جو بچے ہیں وہ محنت نہیں کرتے ہیں، اور جب جوانی کا وقت آتا ہے تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے لڑکپن کو ایسے ہی بیکار گنوا دیا، اس میں ہم نے کوئی محنت نہیں کی۔ اگر اس میں سیکھے ہوتے تو آج ہم اپنی کامیابی کو حاصل کر لیے ہوتے۔ ایک وقت وہ آ رہا ہے کہ جب فرصت کو ڈھونڈو گے تو فرصت کا پتہ نہ پاؤ گے، یعنی بعد میں فرصت ہمارے پاس میں نہیں رہے گی۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں اور گھر کی ذمہ داریاں، خاندان کی ذمہ داریاں کندھوں پر آ جاتی ہے، تب اس ذمہ داریوں کی وجہ سے ہمیں کسی طرح کی فرصت نہیں مل پاتی اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، گھر چلانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے۔ تب ہمارے پاس میں یہ وقت نہیں رہے گا۔ یہ وقت وہ ہوگا جب دنیا کا سارا کاروبار تمہاری پیٹھ پر لدا ہوگا، یعنی دنیا کا کاروبار یعنی گھر گرہستی کا بوجھ پیٹھ پر لدا رہے گا، بہت ساری ذمہ داریوں کا بوجھ ہمارے اوپر رہے گا، تو ان کو پورا کرنے میں ہمیں اپنا ٹائم لگانا پڑے گا۔ بس یہ خیال اپنے دل میں ہرگز مت آنے دو کہ ابھی سیکھنے کا بہت وقت آ رہا ہے۔ ایسی کیا بھاگڑ مچی ہے کہ رات دن لکھنے پڑھنے کے پیچھے کوئی مر مٹے۔ اگلا حال کچھ کسی کو معلوم نہیں، کون جانے کہ تندرستی رہے نہ رہے، زمانہ فرصت دے نہ دے۔ یہ سب سامان جو اب مہیا ہیں، میسر ہوں یا نہ ہوں، بے شک وقت کی قدر و قیمت اور اس کی بھاگا بھاگ تو یہ چاہتی ہے کہ تم خواب و خار اپنے اوپر حرام کر کے رات دن کتاب پڑھنے سے سر نہ اٹھاؤ۔ لیکن انسان کی طبیعت کو خدا نے تازگی پسند بنایا ہے، کیسا ہی کوئی دلچسپ شغل ہو یا ہو، ایک عرصے بعد ضرور اس سے جی گھبرا اٹھتا ہے اور طبیعت اکتانے لگتی ہے، اور طبیعت کو مجبور کر کے اس کام پر لگائے رکھو تو کام اچھی طرح نہیں ہوتا اور حواس بھی کند ہو جاتے ہیں۔ بس یہ خیال اپنے دن میں ہمیں ہرگز نہیں آنے دینا ہے کہ ابھی تو کیوں بھاگ دوڑ کریں، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو ہمارے پاس میں بہت سارا وقت پڑا ہے، آرام سے کر لیں گے کسی کام کو۔
اس لیے کہتے ہیں نا آج کا کام ہمیں آج ہی کرنا چاہیے، اس کو کل پر نہیں ٹالنا چاہیے، کیونکہ کل کس نے دیکھا ہے، کیونکہ کل کسی کے زندگی میں نہیں آتا ہے، ہو سکتا ہے کل آئے ہی نہیں اور آتا بھی نہیں ہے، اس لیے اب جو بھی آج ہے وہ ہمیں آج کا کام آج ہی نپٹا دینا چاہیے، کل پر اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگلا حال کچھ کسی کو معلوم نہیں، آگے کا حال کیا ہوگا، ہماری زندگی کیسے رہے گی ہمیں نہیں پتہ، کون جانے تندرستی رہے نہ رہے، یعنی ہم نہیں جانتے کہ ہم تندرست رہیں گے یا بیمار ہو جائیں گے، کل کو ہمیں فرصت رہے گی یا نہیں رہے گی، یا پورا ٹائم ہمارا ایسے ہی نکل جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور جو سامان آج ہمیں ملا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے کل ہمارے پاس نہیں ہو۔ تو ہمیں اس وقت کی قدر و قیمت کرنی چاہیے، اور اس کی بھاگا بھاگ تو یہ چاہتی ہے کہ خواب و خوار اپنے اوپر حرام کر کے رات دن کتابیں پڑھنا پر سے سر نہ اٹھائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ محنت کریں اور وقت کی قدر کریں، لیکن انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو تازگی پسند ہے، ایک یہ کام کو اگر ہم بار بار کریں گے تو اس سے ہمارا من بوجھل ہو جائے گا، اس میں دلچسپی ختم ہو جائے گی، ایک عرصے کے بعد میں اگر اس سے ہمارا جی گھبرانے لگے گا اور ہماری طبیعت میں بھی اکتاہٹ ہونے لگے گی، تب ہمیں چاہیے کہ ہم اور طبیعت کو مجبور کر کے کسی کام پر لگائے رکھو تو کام بھی اچھی طرح سے نہیں ہوتا ہے، اور حواس بھی کند ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیں اس کے اندر لذت اور لطافت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ہر کام بدل کر کے کرتا ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ اور تبدیلیاں کر کے اس کو کام میں لیتا ہے۔ اسی واسطے سے مناسب ہے کہ کتاب کا مطالعہ ایسے اعتدال کے ساتھ جاری رکھو، مثلا نظم و نثر، تاریخ و جغرافیہ اور حساب ایک ساتھ پڑھو، جب نثر سے طبیعت محلول ہوئی نظم دیکھنے لگے، پھر تھوڑی دیر تاریخ پڑھی، کچھ دیر جغرافیہ کی سیر کی، پھر حساب میں طبع آزمائی کی، ان سب سے گھبرائے تو کچھ لکھنے بیٹھ گئے، جب رات کو سونے لگو تو ضرور سوچو کہ آج ہم نے کون سی نئی بات حاصل کی، اگر معلوم ہو کہ آج کچھ نہیں سیکھا تو جان لو کہ دن رائگاں گیا، اور اس نقصان کی تلافی اپنے ذمے لازمی سمجھو۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جس کے 2 دن برابر ہوں، یعنی ایک شخص جسے کل تھا آج بھی ویسا ہی ہے، اور اپنی حالت درویزہ میں ترقی نہ کیا کرے تو وہ خسارے میں ہیں۔ تو سبق کے مصنف ہے وہ بچوں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی کتاب کا پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی ایسے اعتدال کے ساتھ میں، یعنی برابری سے آپ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو اس میں لطف بھی ملے اور آپ کی پڑھائی بھی جاری رہے۔ جیسے نظم اور نثر، تاریخ یعنی ہسٹری یا اتہاس، جغرافیہ یعنی بھگول، اور حساب یعنی گنت یا ریاضی، ان کو آپ ایک ساتھ پڑھیں۔ جب نثر سے طبیعت محلول ہو جائے، یعنی جب آپ نثر پڑھتے پڑھتے آپ کا من اس سے رنجیدہ اداس ہو جائے کہ یہ پڑھتے پڑھتے اب ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ دوسرا پڑھیں، تو آپ کو اس وقت نظم دیکھ لینی چاہیے، نظم پڑھنا چاہیے، پھر تھوڑی دیر تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، اس طرح سے طبع آزمائی کرنی چاہیے، یعنی الگ الگ سبجیکٹ کو یا الگ الگ مضمون کو الگ الگ اس طرح سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری طبیعت بھی محلول نہیں ہوگی اور ان میں اعتدال بھی بنا رہے گا، برابری بنی رہے گی۔ اور ان سب سے گھبرانے لگو، ان میں من نہیں کرے تو آپ کو لکھنے کا جو کام ہے وہ شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ اردو میں ہم جتنا لکھیں گے اتنا ہی ہمارا ہاتھ کے جو لکھنے کی جو رفتار ہے وہ بھی بڑھے گی، اور ساتھ ہی اس میں غلطیوں کی جو ہوتی ہے وہ غلطیاں بھی ہماری کم ہوگی اس میں۔ اور جب رات کو سونے لگو
تو ہمیں سوتے وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج ہم نے کیا سیکھا، کیا نئی بات سیکھی، کیا آج ہم نے حاصل کیا۔ اگر یہ ہمیں معلوم ہو کہ جیسا دن ہمارا کل تھا ویسا ہی آج ہے، تو آج کا دن بھی ہمارا رائگاں گیا، رائگاں یعنی بیکار گیا، برباد ہو گئے، آج کا دن بھی ہمارا برباد ہو گیا۔ تو اس نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہے، تلافی ہوتا ہے اس کی بھرپائی، یعنی اس کی کوئی ہم تلافی یا نقصان کی بھرپائی ہم نہیں کر سکتے، اور اس کی تلافی بھی ہمیں اپنے ذمے لینی چاہیے کہ ہماری وجہ سے آج کا ہمارا دن ہے یہ خراب ہو گیا۔ تو اس میں آگے کہا ہے کہ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جس کے دونوں دن یعنی جیسا کل تھا ویسا ہی آج ہے تو ویسا ہی ہے، اور اپنے حالت درویزہ میں ترقی نہ کرے تو وہ خسارے میں ہے، یعنی وہ نقصان میں ہے۔ جس کا کل کا دن جیسا تھا ویسا ہی آج ہے، تو ایسے لوگ ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ ہماری کوشش آپ بچوں کے لیے اسی طرح سے جاری رہے گی۔ اب مجھے عبد القیوم کو اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔